الحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ دنیا میں ہر انسان ایکسیلنس حاصل کرنے کی جستجو اور کوشش کرتا ہے۔ ایکسیلنس کمال کو کہتے ہیں۔ ہر بندے کی یہ وش اور یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرے پاس ہر چیز درجہ کمال تک ہو، میرا کام کاج درجہ کمال تک ہو، مجھے شہرت درجہ کمال تک ملے، میرے بیوی بچے ایکسیلنٹ ہوں، میری جاب ملازمت ایکسیلنٹ ہو۔ ایک اصول یہ ہے، ایکسیلنس از ناٹ این ایکٹ، اٹ از اے ہیبٹ۔ ایکسیلنس ایک ہی مرتبہ کیا جانے والا کام نہیں ہوتا، یہ عادت ہوا کرتی ہے۔ یعنی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی شخص اچانک کامیابی پالے۔ جو مستقل محنت کرتا ہے وہی کامیابی کے زینے چڑھتا ہے۔ مستقل محنت اور اس کے لیے کانسیپٹ کا کلیئر ہونا کہ بندے کو پتا ہو کہ میں نے کرنا کیا ہے۔ اور آج ہماری حالت یہ ہوتی ہے کہ آدھی سے زیادہ زندگی گزار لیتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم اپنی زندگی کا مقصد کیا لے کے جی رہے ہیں۔ قرآن کریم نے ہمیں مقصد بتایا، خلق الموت والحیات، زندگی اور موت کو پیدا اس لیے کیا تاکہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ دنیا کے اندر جنہوں نے ایکسیلنس پائی یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے مستقل محنت کی۔ کچھ دنیاوی مثالیں پیش کرنے کے بعد پھر دینی مثالوں کی طرف آتا ہوں۔ ایک شخص جو سویمنگ میں ورلڈ چیمپئن بنا، اس کا انٹرویو شائع ہوا، کہنے لگا کہ میں 9 مہینے کا تھا جب میری ماں نے مجھے پانی میں پھینکا تھا اور آج 40 سال کے بعد میں ورلڈ چیمپئن بنا۔ سویمنگ کاسٹیومز ایسی آ گئی ہیں کہ بچے کو پہنا کے پانی میں پھینک دے تو وہ فلٹ کرتے رہتا ہے، وہ نیچے ڈوبتا نہیں ہے۔ یعنی کنٹینیوڈ ایفرٹ بندے کو درجہ کمال تک لے کے جاتی ہے۔ دنیا میں ایک سانپ ہے جس کو کہتے ہیں بلیک ممبا۔ یہ افریقن سانپ ہے، یہ اتنا کوئک ہے، یہ 8 فٹ پر سیکنڈ کے حساب سے ایڈوانس کرتا ہے۔ یعنی ایک بندہ اگر 8 فٹ دور کھڑا ہونا، ود ان دا سیکنڈ یہ اس کو بائٹ کر کے، اس کو کٹ کر کے آ جاتا ہے، اگلے کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ آج تک کسی بندے نے ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھا کہ یہ بلیک ممبا میری طرف بڑھ رہا ہے، مجھے بائٹ کر رہا ہے اور یہ واپس آ رہا ہے۔ اس کی ریکارڈنگ کر کے اس کو سلو مو میں چلایا گیا تو تب پتہ چلا۔ دنیا میں ایک باکسر گزرا ہے، آپ نے بھی نام سنا ہوگا، مائک ٹائسن۔ اس کی حالات کے اندر یہ بات پڑی کہ وہ جو مکہ مارتا تھا اس کا پنچ 32 فٹ پر سیکنڈ کے حساب سے ایڈوانس کرتا تھا۔ یعنی 32 فٹ پر سیکنڈ کے حساب سے یہ ایڈوانس کرنے والا شخص تھا۔ اللہ نے اس کو اتنا کمال کیوں دیا؟ کہتا ہے کہ میری زندگی کی اکثر راتیں پریکٹس میں گزرا کرتی تھی۔ تو دنیا میں جنہوں نے بھی ایکسیلنس پایا یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے 1000 آف مین آورز کسی کام پہ لگائے۔ اب دینی مثالوں کی طرف آئیں۔ آج ہم جنہیں اولیاء اللہ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو زندگی کے اکثر اوقات مصلی جائے نماز یا اللہ کے گھر میں گزارتے ہیں۔ اس امت میں ایک شخصیت گزری جنہیں دنیا حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں 4000 اساتذہ سے علم حاصل کیا۔ آج کون ایسا بندہ ہے جو اپنی زندگی میں 100 استادوں سے بھی پڑھے؟ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں 4000 اساتذہ سے علم حاصل کیا۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ امیر المؤمنین فی الحدیث کہلاتے ہیں، اور جب یہ حدیث کا درس دیتے تھے 40,000 سے زائد لوگوں کا مجمع ہوتا تھا۔ پہلے دور میں لاؤڈ سپیکر نہیں ہوتے تھے، درمیان میں مکبر کھڑے ہوتے، ان کی بات سن کے آگے ریپیٹ کرتے۔ ان کی مجلس میں مکبرین کی تعداد گنی گئی تو 1100 تھی۔ یعنی 1100 بندے لاؤڈ سپیکر کا کام کر رہے ہیں۔ آپ سوچیں کہ مجمع کتنا ہوگا۔ اللہ نے ان کو ایکسیلنس کیسے دیا؟ ان کے ہم اثر علماء فرماتے ہیں عبداللہ ابن مبارک اور حضرات صحابہ کی زندگی میں صرف ایک فرق ہے، حضرات صحابہ کو اللہ کے نبی کا دیدار کا شرف حاصل تھا، عبداللہ ابن مبارک کو یہ نہیں تھا۔ اس کے علاوہ ان کی اور صحابہ کی زندگی میں کوئی فرق نہیں۔
یعنی اپنی زندگی اللہ کے نبی کی زندگی کے اندر ایسی گم کر دی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے آج کون واقف نہیں ہے؟ اور ان کی زندگی کی بھی بڑی دلچسپ سٹوری ہیں، خیر میں ساری تفصیل میں نہیں جاتا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 18 سال کی عمر میں امام بخاری بن چکے تھے۔ ہمارے ہاں بچہ جو میٹرک کرتا ہے نا وہ 16 سے 17 سال کی ایج کا ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 18 سال کی عمر میں امام بخاری بن چکے تھے۔ انہوں نے تاریخ کبیر، قضائے صحابہ و تابعین جیسی بڑی بڑی کتابیں 18 سال کی عمر میں لکھ دی تھیں۔ پھر انہوں نے حدیث مبارکہ کو مرتب کیا اور 6 لاکھ احادیث میں سے 2500 احادیث کو فلٹر کیا، اور ہر حدیث مبارکہ لکھنے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھ کے دعا مانگتے اور اس کے بعد حدیث مبارکہ نوٹ کرتے۔ اللہ نے اتنا ایکسیلنس دیا کہ پوری دنیا میں کوئی بھی بندہ بخاری شریف پڑھے بغیر عالم نہیں بن سکتا۔ کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جس دن وصال ہوا تو کسی کو خواب میں نبی علیہ السلام ملے، تو دیکھنے والے نے یہ دیکھا کہ اللہ کے نبی کسی کے انتظار میں ہیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے بیٹے محمد بن اسماعیل بخاری کے انتظار میں ہوں۔ چنانچہ جب ان کو خواب کے بعد میں اطلاع آئی تو یہ عین وہی وقت تھا جب ان کو خواب آیا تھا، اسی وقت امام بخاری کا وصال ہوا تھا۔ تو دنیا کے اندر جنہوں نے بھی ایکسیلنس پایا انہوں نے مستقل محنت کسی کام پہ لگائے۔ اور آج سب سے بڑا ہمارا مسئلہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ ہم میں سے ہر بندہ ایکسیلنس چاہتا ہے، درجہ کمال چاہتا ہے، لیکن مستقل محنت کرنا نہیں چاہتا۔ اور عزیز سامعین، مستقل محنت، کنٹینیوڈ ایفرٹ ہی بندے کو درجہ کمال تک لے کے جاتی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو کسی بھی کام کے ساتھ نتھی رہنے اور اس کو کنٹینیوڈ مستقل بنیادوں پہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، تبھی ایکسیلنس ملے گا۔ دین میں بھی ایکسیلنس تبھی ملتا ہے، دنیا میں بھی ایکسیلنس تبھی ملتا ہے۔ تھم رول ہے، ایکسیلنس از ناٹ این ایکٹ، اٹ از اے ہیبٹ۔ دنیا میں ایک ہی مرتبہ کیے جانے والا کام کبھی ایکسیلنس نہیں ہوتا، کنٹینیوڈ ایفرٹ بندے کو ایکسیلنس تک لے کے جاتی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو دین میں بھی درجہ کمال نصیب فرمائے، دنیا میں بھی درجہ کمال نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے کریم پروردگار، ہماری زندگی میں برکت نصیب فرما، کاموں میں برکت نصیب فرما، صحت میں برکت نصیب فرما، رزق میں برکت نصیب فرما، گھر بار میں برکت نصیب فرما، مال اولاد میں برکت نصیب فرما، قدم قدم اپنی برکتیں شامل حال فرما، کبھی بھی بے سہارا نہ فرما، کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرما، ہمیشہ اپنی رحمت کی ٹھنڈی چھاؤں نصیب فرما، رزق حلال نصیب فرما، صدق مقال نصیب فرما، گناہوں کی ذلت سے محفوظ فرما، طاعات کی عزت نصیب فرما، ہمارے روزے قبول فرما، تراویح قبول فرما، قرآن کریم کا پڑھنا سننا قبول فرما، ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو قبول فرما، امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، خصوصاً غزہ کے مسلمانوں کے حال پہ رحم فرما، مزید شہادتوں کا سلسلہ بس فرما، اپنی مدد شامل حال فرما، پوری دنیا میں مسلمان جہاں جہاں کفار کے مظالم میں پس رہے ہیں امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما۔ اے اللہ، رمضان مبارک کی باقی جو ساعتیں رہ گئی ہیں ان کی قدر کی توفیق نصیب فرما، آنے والے وقت کو گزرے ہوئے وقت سے بہتر بنا، آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنا۔ اے اللہ، ہمیں اپنے بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ۔